السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا شوہر روز رات مجھے اپنے ہاتھ سے دودھ کا گلاس پلا کر سلاتا تھا، جس کے بعد مجھے اتنی گہری نیند آتی کہ صبح بمشکل آنکھ کھلتی۔ پچھلے کچھ دنوں سے جب میں جاگتی تو میرے بازوؤں پر عجیب و غریب سوئیوں کے نشانات بنے ہوتے۔ شوہر کہتا یہ مچھروں یا الرجی کا اثر ہے۔ ایک رات میں نے دودھ پودے میں ڈال دیا اور جب آدھی رات کو میں نے آنکھیں کھولیں تو کمرے کا منظر دیکھ کر میری چیخ نکل گئی، کیونکہ میرا شوہر تو یہ ہماری شادی کے بعد کی ایک عام سی زندگی تھی، جس میں دن بھر کے کام کاج اور رات کو سکون کی نیند میرا معمول بن چکا تھا، اور میں اپنے اس روزمرہ کے کاموں میں بہت مگن رہتی تھی۔ صبح سویرے اٹھنا، ناشتہ بنانا، دوپہر کے کھانے کی تیاری کرنا اور پھر گھر کی صفائی ستھرائی میں سارا دن گزر جاتا تھا۔ شام کے وقت جب میرا شوہر اپنے کام سے واپس آتا تو میں اس کے لیے چائے اور رات کا کھانا تیار کرتی۔ وہ ہمیشہ مجھ سے بہت نرمی سے بات کرتا اور میرے دن بھر کی تھکاوٹ کا احساس کرتا تھا۔ ہماری زندگی میں بظاہر کوئی ایسا مسئلہ نہیں تھا جس میں پریشانی کا سبب سمجھتی۔ دن بھر کی مصروفیت کے بعد رات کا وہ پہر میرے لیے آرام کا واحد ذریعہ ہوتا تھا، جب میں اپنے بستر پر لیٹ کر دن بھر کی تھکن اتارنے کی کوشش کرتی تھی۔ پچھلے کچھ عرصے سے میرے شوہر نے میری صحت کے حوالے سے کچھ زیادہ ہی فکر مندی دکھانا شروع کر دی تھی۔ اس کا کہنا تھا کہ میں دن بھر گھر کے کاموں میں بہت زیادہ تھک جاتی ہوں اور میری جسمانی توانائی کم ہو رہی ہے، اس لیے مجھے اپنی خوراک کا خاص خیال رکھنا چاہیے۔ اسی فکر مندی کے پیش نظر اس نے ایک نیا معمول اپنا لیا تھا، جو بظاہر میرے لیے اس کی محبت اور خلوص کا ثبوت تھا۔ وہ روزانہ رات کو سونے سے کچھ دیر پہلے اپنے ہاتھ سے دودھ کا ایک گلاس گرم کر کے میرے پاس لاتا اور مجھے تاکید کرتا کہ میں اسے پی کر سوؤں تاکہ میری ہڈیاں مضبوط ہوں اور جسمانی کمزوری دور ہو سکے۔ میں اس کی اس توجہ پر بہت خوش ہوتی تھی، کیونکہ مجھے لگتا تھا کہ وہ میری صحت کا بہت خیال رکھتا ہے۔ دودھ کا گلاس ہمیشہ نیم گرم ہوتا اور اس میں کسی قسم کی کوئی عجیب بو یا ذائقہ نہیں ہوتا تھا، بلکہ بالکل ویسا ہی خالص دودھ جیسا ہم روزانہ استعمال کرتے تھے۔ میں اس کے ہاتھ سے وہ گلاس لیتی اور ایک ہی سانس میں پی کر بستر پر لیٹ جاتی تھی۔ دودھ پینے کے چند ہی لمحوں بعد مجھے اپنے جسم میں ایک عجیب سی تبدیلی محسوس ہونا شروع ہو جاتی تھی۔ شروعات میں مجھے لگتا تھا کہ دن بھر کی تھکاوٹ اور نیم گرم دودھ کا سکون آور اثر ہے، جو مجھے جلد نیند کی وادی میں لے جاتا ہے، لیکن آہستہ آہستہ اس نیند کی نوعیت بدلنے لگی۔ جیسے ہی میں بستر پر کروٹ لیتی، میری پلکیں اس قدر بوجھل ہونے لگتی کہ انہیں کھلا رکھنا میرے بس سے باہر ہو جاتا تھا۔ میرے ذہن پر ایک عجیب سی دھند چھا جاتی تھی اور سوچنے سمجھنے کی صلاحیت بالکل ختم ہو کر رہ جاتی تھی۔ میرے ہاتھ پاؤں میں اتنی جان نہیں رہتی تھی کہ میں انہیں ذرا سا بھی ہلا سکوں۔ یہ ایک عام نیند نہیں تھی، بلکہ ایک ایسی غنودگی تھی جو مجھے مکمل طور پر بے سدھ کر دیتی تھی۔ مجھے ارد گرد کی کسی بھی چیز کی خبر نہیں رہتی تھی، یہاں تک کہ اگر کمرے میں کوئی آواز بھی پیدا ہوتی تو میرے کانوں تک نہیں پہنچ پاتی تھی۔ ساری رات میں ایک مردہ جسم کی طرح پڑی رہتی تھی، جس میں کوئی حرکت نہیں ہوتی تھی۔ جب صبح کا آغاز ہوتا تو میری حالت اور بھی زیادہ خراب ہوتی تھی۔ عام طور پر انسان رات بھر سونے کے بعد صبح خود کو تر و تازہ اور چست پاتا ہے، لیکن میرے ساتھ معاملہ بالکل برعکس تھا۔ جب صبح کے وقت روشنی کمرے میں پھیلتی اور اٹھنے کا وقت ہوتا تو میری آنکھیں کھلنے کا نام ہی نہیں لیتی تھی۔ مجھے اپنا سر انتہائی بھاری اور جسم دکھن کا شکار لگتا تھا۔ ایسا محسوس ہوتا تھا جیسے میں رات بھر سوئی نہیں، بلکہ کسی نے مجھ سے بہت زیادہ مشقت والا کام کروایا ہے۔ بستر سے اٹھنے کے لیے مجھے اپنی پوری جسمانی اور ذہنی طاقت جمع کرنی پڑتی تھی۔ پھر میرے قدم لڑکھڑا رہے ہوتے تھے۔ میں کئی بار اپنے شوہر سے اس شدید تھکاوٹ اور بوجھل پن کا ذکر کرتی تھی، لیکن وہ ہمیشہ یہی جواب دیتا کہ یہ میرے دن بھر کے کاموں کی زیادتی کا نتیجہ ہے اور مجھے مزید آرام کی ضرورت ہے۔ میں اس کی باتوں پر یقین کر لیتی اور اپنے جسم کی اس
عجیب کیفیت کو محض اپنی جسمانی کمزوری سمجھ کر نظر انداز کر دیتے تھے، حالانکہ اندر ہی اندر میں ایک نامعلوم سی سستی اور بے پناہ تھکن پر ہر وقت اپنے وجود پر سوار محسوس کرتی تھی۔ ہر روز کا یہی معمول بن گیا تھا اور میں اپنی اس حالت کو اپنی تقدیر کا حصہ سمجھنے لگی تھی۔ صبح بیدار ہونے کے بعد بستر سے قدم نیچے رکھنا میرے لیے ایک انتہائی مشکل مرحلہ ہوتا تھا۔ میرے پٹھوں میں کھچاؤ اور جوڑوں میں ایک عجیب سا درد ہوتا تھا، جسے میں عام درد سمجھ کر برداشت کر لیتی تھی۔ ناشتہ بناتے وقت بھی میری آنکھیں بند ہو رہی ہوتی تھیں اور چولہے کے پاس کھڑے ہو کر مجھے اپنا توازن برقرار رکھنے میں دقت پیش آتی تھی۔ سارا دن میرے جسم پر ایک غنودگی سی طاری رہتی تھی۔ گھر کے وہ کام جو میں پہلے بہت پھرتی سے چند گھنٹوں میں نپٹا لیتی تھی، اب انہیں کرنے میں مجھے پورا دن لگ جاتا تھا۔ برتن دھوتے ہوئے میرے ہاتھ کانپتے تھے اور کپڑے استری کرتے وقت مجھے کمر میں شدید تکلیف کا سامنا کرنا پڑتا تھا۔ میرا شوہر ان سب باتوں سے بے خبر اپنے کام پر چلا جاتا تھا اور میں سارا دن گھر کی چار دیواری میں اپنی گرتی ہوئی صحت کے ساتھ جد و جہد کرتی رہتی تھی۔ مجھے کئی بار خیال آتا کہ میں کسی معالج کے پاس جا کر اپنا معائنہ کرواؤں، لیکن جب بھی میں اپنے شوہر سے اس بات کا ذکر کرتی، بڑے پیار سے مجھے سمجھاتا کہ مجھے کسی دوا کی نہیں بلکہ صرف اچھی خوراک اور آرام کی ضرورت ہے، اور وہ جو رات کو مجھے دودھ پلاتا ہے وہی میرا بہترین علاج ہے۔ اس کی ان میٹھی باتوں کے سامنے میں ہار مان لیتی اور اپنا ارادہ ترک کر دیتی تھی۔ شام ڈھلتے ہی جب وہ گھر واپس آتا تو میرا جسم مزید نڈھال ہو چکا ہوتا۔ وہ ہمیشہ کی طرح مسکراتا ہوا اندر داخل ہوتا اور مجھ سے دن بھر کی مصروفیات کے بارے میں پوچھتا۔ میں اپنی تھکن چھپانے کی کوشش کرتی تاکہ اسے کوئی پریشانی نہ ہو، لیکن وہ میری حالت دیکھ کر فوراً کہتا کہ مجھے اب کچھ نہیں کرنا چاہیے اور جا کر آرام کرنا چاہیے۔ رات کے کھانے کے برتن سمیٹنے کے بعد میں جب کمرے میں جاتی تو وہ باورچی خانے میں جا کر دودھ گرم کرنے لگتا۔ اس دوران میں اپنے بستر کی چادر درست کرتی اور سونے کی تیاری کرتی۔ کچھ ہی دیر میں وہ ایک چمکدار شیشے کے گلاس میں دودھ لے کر میرے پاس آ جاتا۔ اس کے چہرے پر ایک عجیب سا اطمینان ہوتا تھا، جسے میں اس وقت اس کی میرے لیے فکر سمجھتی تھی۔ وہ مجھے اپنے ہاتھوں سے وہ گلاس پکڑاتا اور میرے پاس بیٹھ کر مجھے دودھ پیتا ہوا دیکھتا رہتا۔ جب تک گلاس مکمل طور پر خالی نہیں ہو جاتا وہ میری نظروں کے سامنے سے نہیں ہٹتا تھا۔ دودھ پینے کے بعد وہ گلاس واپس لے جا کر باورچی خانے میں رکھ دیتا اور پھر کمرے کی بتیاں بجھا کر میرے پاس آ کر لیٹ جاتا۔ اندھیرا ہوتے ہی وہ کیفیت دوبارہ مجھ پر حاوی ہونے لگتی تھی، ایک سستی جو میری انگلیوں کے پوروں سے شروع ہو کر میرے بازوؤں اور پھر پورے دماغ کو اپنی لپیٹ میں لے لیتی تھی۔ میری سوچنے کی رفتار سست پڑ جاتی تھی اور مجھے اپنے ارد گرد موجود چیزوں کی کوئی پہچان نہیں رہتی تھی۔ مجھے ایسا لگتا جیسے میرا جسم بستر کی گہرائی میں دھنستا جا رہا ہے۔ کانوں میں ایک عجیب سی سائیں سائیں کی آواز گونجتی جو آہستہ آہستہ خاموشی میں بدل جاتی اور پھر مجھے کچھ یاد نہیں رہتا تھا۔ میں ایک ایسی گہری کھائی میں گر جاتی تھی جہاں نہ کوئی خواب ہوتا اور نہ ہی کوئی احساس باقی بچتا تھا۔ یہ ایک ایسی کیفیت تھی جس نے میری راتوں کی قدرتی نیند کو مجھ سے چھین لیا تھا اور اس کی جگہ ایک مصنوعی بے ہوشی نے لے لی تھی۔ جب رات کا پچھلا پہر گزرتا اور سورج کی کرنیں کھڑکی سے اندر آتی تب بھی مجھ میں جاگنے کی کوئی رمق باقی نہیں ہوتی تھی۔ عام انسانوں کی طرح میری آنکھ خود بخود نہیں کھلتی تھی، بلکہ مجھے اپنے وجود کو زبردستی اس گہری نیند سے باہر کھینچنا پڑتا تھا۔ میرا دماغ جاگنا چاہتا تھا لیکن میرا جسم اس کا ساتھ نہیں دیتا تھا۔ کئی بار ایسا ہوتا میں شعوری طور پر جاگ چکی ہوتی تھی مگر میری پلکیں اتنی بھاری ہوتی کہ میں انہیں اٹھا ہی نہیں پاتی تھی۔
مجھے اپنے اعصاب پر اپنا کوئی قابو محسوس نہیں ہوتا تھا۔ کافی دیر بستر پر یوں ہی بے حس و حرکت پڑے رہنے کے بعد جب میں زبردستی اٹھ کر بیٹھتی تو میرا سر چکرا رہا ہوتا تھا۔ دیوار کا سہارا لے کر کھڑے ہونا پڑتا تھا اور ہر گزرتے دن کے ساتھ میری حالت خراب سے خراب تر ہوتی جا رہی تھی۔ میں خود کو ایک چلتی پھرتی لاش کی طرح محسوس کرنے لگی تھی جس میں کوئی جان باقی نہیں تھی۔ میں اکثر آئینے میں اپنا چہرہ دیکھتی تو میری آنکھوں کے گرد سیاہ حلقے پڑ چکے تھے۔ دن کے وقت جب میں اکیلی ہوتی میرے ذہن میں کئی سوالات جنم لیتے تھے، لیکن میرا سیدھا سادہ ذہن کبھی بھی اپنے شوہر کی نیت پر شک نہیں کر پاتا تھا۔ میں اسے اپنا ہمدرد اور محافظ سمجھتی تھی جس کے سائے میں مجھے تحفظ کا احساس ہوتا تھا۔ میں گھر کے مختلف حصوں کی صفائی کے دوران اکثر فرش پر بیٹھ جاتی تھی کیونکہ مجھ میں زیادہ دیر کھڑے رہنے کی سکت نہیں بچی تھی۔ کمروں کی گرد صاف کرنا میرے لیے ایک بڑا پہاڑ عبور کرنے کے مترادف بن گیا تھا۔ دوپہر کے وقت میں تھوڑی دیر کے لیے بستر پر لیٹتی تو مجھے لگتا کہ شاید اب کچھ بہتری آئے گی، لیکن وہ دوپہر کی نیند بھی مجھے کوئی سکون فراہم نہیں کرتی تھی۔ میرے شوہر جب بھی گھر کے لیے سامان لاتا تو خاص طور پر پھل اور طاقت بخش غذائیں لے کر آتا اور مجھے تاکید کرتا کہ میں دن کے وقت بھی کچھ کھاتی پیتی رہا کروں۔ اس کا یہ رویہ مجھے ہمیشہ مطمئن کر دیتا تھا کہ اگر اسے میری اتنی ہی فکر ہے تو وہ ضرور میری بہتری ہی چاہتا ہے۔ میں اس کی لائی ہوئی چیزیں کھاتی لیکن ان کا کوئی اثر میرے جسم پر ظاہر نہیں ہوتا تھا۔ رات کا وہ ایک گلاس دودھ دن بھر کی تمام اچھی غذاؤں پر بھاری پڑ جاتا تھا۔ سردیوں کے دن ہوں یا گرمیوں کی راتیں، اس کے اس دودھ پلانے کے عمل میں کبھی کوئی ناغہ نہیں آیا تھا۔ تو موسم گرم ہوتا تو وہ دودھ کو ہلکا ٹھنڈا کر کے لے آتا اور کہتا گرمی میں یہ سکون دے گا، اور جب سردیاں ہوتی تو وہ اسے خوب گرم کر کے لاتا تاکہ سردی کا احساس ختم ہو جائے۔ میں اس کے ہر فیصلے پر سر تسلیم خم کر دیتی تھی۔ میرے رشتہ دار اور جاننے والے بھی جب کبھی مجھ سے ملنے آتے تو میری کمزوری کا ذکر ضرور کرتے تھے۔ وہ مجھ سے پوچھتے میری حالت اتنی خراب کیوں لگ رہی ہے، لیکن میرے پاس انہیں دینے کے لیے کوئی واضح جواب نہیں ہوتا تھا۔ میں صرف مسکرا کر کہہ دیتی شاید گھر کے کاموں کی وجہ سے تھک گئی ہوں۔ میں کبھی کسی کے سامنے اپنے شوہر کی اس دودھ پلانے والی عادت کا ذکر نہیں کرتی تھی کیونکہ مجھے لگتا تھا یہ میاں بیوی کے درمیان پیار اور محبت کا ایک چھوٹا سا راز ہے جسے دوسروں کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے، مگر یہی پیار کا راز میرے لیے ایک خاموش عذاب بنتا جا رہا تھا۔ رات کے وقت جب شوہر دودھ کا گلاس لاتا تو میرے ہاتھ قدرتی طور پر اس گلاس کو پکڑنے کے لیے آگے تو بڑھتے تھے، لیکن میرا دل اندر سے ایک نامعلوم خوف کا شکار رہتا تھا۔ مجھے وہ دودھ پینے کے بعد طاری ہونے والی کیفیت سے ڈر لگنے لگا تھا، لیکن میں اس ڈر کا اظہار اپنے شوہر کے سامنے نہیں کر سکتی تھی۔ مجھے ڈر تھا کہ کہیں وہ ناراض نہ ہو جائے یا اسے یہ نہ لگے کہ میں اس کی محبت اور خدمت کی قدر نہیں کر رہی۔ اس لیے میں خاموشی سے وہ گلاس پی لیتی تھی اور بستر پر گر کر اس تاریکی کا انتظار کرتی تھی جو میری آنکھوں کے سامنے چھانے والی ہوتی تھی، وہ تاریکی جو مجھے ایک زندہ انسان سے بے جان پتھر میں تبدیل کر دیتی تھی۔ اور صبح جب میں بیدار ہوتی تو ایک بار پھر اسی تھکاوٹ اور بوجھل پن کو اپنے وجود میں شدت سے محسوس کرتی تھی، لیکن پچھلے چند دنوں سے اس تھکاوٹ کے ساتھ ایک نئی چیز کا اضافہ ہو گیا تھا۔ جب میں سو کر اٹھتی تو مجھے اپنے بازوؤں پر ایک عجیب سی چبھن اور درد محسوس ہوتا تھا۔ شروع میں نے اسے نظر انداز کیا، سوچا کہ شاید سوتے وقت میرا ہاتھ کسی غلط رخ پر دب گیا ہوگا یا بستر کی کسی سلوٹ کی وجہ سے میری جلد پر دباؤ پڑا ہوگا جس کی وجہ سے یہ درد ہو رہا ہے۔ لیکن جب یہ درد روز کا معمول بن گیا
تو میری توجہ اس جانب زیادہ ہونے لگی۔ ایک صبح جب میں بستر سے اٹھی اور حسب معمول مجھے اپنے دائیں بازو پر ہلکی سی تکلیف محسوس ہوئی، میں نے کھڑکی سے آنے والی روشنی میں اپنے بازو کو غور سے دیکھا۔ وہاں ایک چھوٹا سا سرخ نشان موجود تھا، جو کسی دانے یا عام خارج کی طرح بالکل نہیں لگ رہا تھا، بلکہ ایسا محسوس ہوتا تھا جیسے کسی باریک سوئی یا نوکدار چیز سے میری کھال کو سوراخ کیا گیا ہو۔ اس نشان کے ارد گرد کی جلد ہلکی سی نیلی پڑ چکی تھی، جیسے وہاں خون جم گیا ہو۔ میں نے حیرانی سے اس نشان کو چھوا تو مجھے ایک مدھم سی ٹیس محسوس ہوئی۔ میرا ذہن الجھن کا شکار ہو گیا کہ رات کو سوتے وقت تو ایسا کوئی نشان میرے بازو پر نہیں تھا، پھر صبح اٹھنے پر یہ کیسے نمودار ہو گیا؟ میں نے اپنے بستر کی چادر اور تکیوں کو جھاڑ کر دیکھا کہ شاید کوئی کانٹا یا سوئی بستر میں رہ گئی ہو، جس کی وجہ سے مجھے یہ زخم آیا ہو، لیکن بستر بالکل صاف تھا، وہاں ایسی کوئی چیز موجود نہیں تھی۔ میں نے اس دن گھر کے تمام کام کاج معمول کے مطابق کیے، لیکن میرا دھیان بار بار اس سرخ نشان کی طرف جاتا تھا۔ میں کپڑے دھوتے یا برتن صاف کرتے وقت احتیاط کرتی کہ کہیں اس جگہ پر پانی یا صابن لگنے سے مزید تکلیف نہ ہو۔ 2 دن گزرنے کے بعد وہ نشان ہلکا پڑنے لگا اور میری پریشانی بھی کچھ کم ہو گئی، لیکن میری یہ تسلی زیادہ دن قائم نہ رہ سکی۔ چند روز بعد جب میں دوبارہ صبح اٹھی تو اس بار میرے بائیں بازو پر بالکل ویسا ہی ایک اور نشان موجود تھا۔ اب کی بار وہ نشان پہلے والے سے زیادہ گہرا تھا اور اس کے گرد کا نیلا پن بھی زیادہ واضح تھا۔ میری پریشانی میں بے پناہ اضافہ ہو گیا، کیونکہ یہ کوئی اتفاق نہیں ہو سکتا کہ بار بار میرے جسم کے مختلف حصوں پر ایک جیسے نشانات ابھر آئے۔ میں نے فوراً اپنے کپڑے تبدیل کیے اور پورے جسم کا جائزہ لیا۔ مجھے اپنی کمر کے نچلے حصے اور دوسرے بازو کے اوپری حصے کے قریب بھی ویسے ہی مدھم سے نشان دکھائی دیے۔ میں شدید خوفزدہ ہونے لگی کہ آخر رات کے گہرے اندھیرے میں میرے ساتھ ایسا کیا ہوتا ہے جو میرے جسم پر یہ عجیب و غریب نشان بن جاتے ہیں۔ میں نے دن کے وقت اپنے پورے کمرے کی صفائی کرنے کا فیصلہ کیا۔ میں نے بستر کے گدے کو الٹ پلٹ کر دیکھا، چارپائی کے کونوں اور لکڑی کے حصوں کو اچھی طرح صاف کیا کہ شاید کوئی زہریلا کیڑا وہاں چھپا بیٹھا ہو جو رات کے وقت خاموشی سے باہر نکلتا ہو اور مجھے کاٹ کر دوبارہ چھپ جاتا ہو۔ میں نے کمرے کے کونوں میں کیڑے مارنے والا سفوف بھی ڈالا اور کھڑکیوں کے پردے اتار کر اچھی طرح دھو کر دوبارہ لگائے تاکہ اگر کوئی مچھر یا اڑنے والا کیڑا ہو تو وہ بھی مکمل طور پر ختم ہو جائے۔ میں نے کمرے کے فرش کو 2 بار دھویا اور ہر ممکن کوشش کی کہ کمرے میں صفائی کا کوئی پہلو ادھورا نہ رہ جائے، لیکن میری ان تمام تر کوششوں اور محنت کے باوجود کوئی کیڑا یا کھٹمل مجھے گھر میں کہیں دکھائی نہیں دیا اور نہ ہی صفائی کے بعد ان نشانات بننے کا سلسلہ رکا تھا۔ سب سے زیادہ حیران کن بات یہ تھی کہ اگر کمرے میں واقعی کوئی کیڑے مکوڑے ہیں تو وہ صرف مجھے ہی کیوں کاٹتے ہیں؟ میرے شوہر کو ان سے کوئی نقصان کیوں نہیں پہنچتا؟ جب وہ صبح اٹھتا اس کا جسم بالکل صاف ہوتا تھا اور وہ بڑے سکون سے تیار ہو کر اپنے روزگار پر چلا جاتا تھا۔ اس کی پرسکون نیند اور صاف جلد دیکھ کر میرا ذہن طرح طرح کے وسوسوں کا شکار ہونے لگا کہ کیا واقعی گھر میں کوئی کیڑا ہے یا مجھے خود کوئی اندرونی جسمانی خامی لاحق ہو گئی ہے جس کی وجہ سے میرے جلد پر خود بخود یہ نشانات بننا شروع ہو گئے ہیں۔ میں نے سوچا میں کسی مستند معالج کے پاس جا کر اپنا معائنہ کرواؤں اور اپنے خون کے تفصیلی ٹیسٹ کرواؤں تاکہ اس بیماری کی اصل وجہ معلوم ہو سکے، لیکن میں اکیلی گھر سے باہر جانے کی عادی نہیں تھی اور ہر چھوٹے بڑے کام کے لیے مجھے اپنے شوہر کی رہنمائی اور ساتھ کی ضرورت ہوتی تھی۔ میں نے پختہ ارادہ کر لیا کہ آج میں اس بارے میں اپنے شوہر سے لازمی بات کروں گی
اور اسے یہ تمام نشانات دکھاؤں گی تاکہ وہ میری حالت کو سمجھے اور مجھے کسی اچھے شفا خانے لے جا کر میرا علاج کروا سکے۔ اس رات جب وہ کام سے واپس آیا، میں نے خاموشی سے اسے کھانا پیش کیا، اور جب وہ کھانا کھا کر فارغ ہو گیا تو میں نے اسے روکا اور اسے اپنی بڑھتی ہوئی پریشانی کے بارے میں بتایا۔ میں نے اپنا دایاں بازو آگے کر کے اسے وہ سوئیوں جیسے نشانات دکھائے، اور ساتھ ہی بائیں بازو اور کمر کے قریب بننے والے نشانات کا بھی ذکر کیا، اور اسے بتایا کہ پچھلے کچھ دنوں سے مسلسل جب بھی میں صبح جاگتی ہوں، میرے بازوؤں پر یہ عجیب و غریب نشانات بنے ہوتے ہیں، اور ان میں سے ایک عجیب سی چبھن اور درد بھی ہوتا ہے۔ میں نے اسے بڑی تفصیل سے سمجھایا۔ میں نے پورا کمرہ اور بستر کئی بار صاف کر کے دیکھ لیا ہے، فرش دھو لیا ہے اور دوائیاں بھی چھڑک دی ہیں، لیکن مجھے کوئی بھی کیڑا نہیں ملا۔ اس لیے مجھے اب بہت ڈر لگ رہا ہے کہ کہیں مجھے خون کی کوئی خطرناک بیماری تو نہیں ہو گئی جو اندر ہی اندر مجھے کھوکھلا کر رہی ہے۔ میں مسلسل بولتی جا رہی تھی اور اپنے دل کا سارا خوف اس کے سامنے رکھ رہی تھی، جبکہ وہ نہایت خاموشی اور انتہائی سنجیدگی سے میرے بازو کو پکڑ کر ان نشانات کا بغور جائزہ لے رہا تھا۔ اس کے چہرے پر کسی قسم کی کوئی پریشانی، دکھ یا حیرت کا نام و نشان تک نہیں تھا، جیسے اس کے لیے یہ کوئی نئی یا تشویشناک بات نہ ہو۔ اس نے میرے بازو کو بہت نرمی سے نیچے کیا اور میرے کندھے پر اپنا ہاتھ رکھ کر مجھے تسلی دینے والے انداز میں کہا کہ میں بلا وجہ وہم کا شکار ہو رہی ہوں۔ مجھے اتنی چھوٹی سی بات پر اتنا زیادہ پریشان نہیں ہونا چاہیے۔ اس نے بڑی رسانیت اور سکون سے مجھے سمجھایا۔ انسان کی جلد بہت حساس ہوتی ہے۔ بعض اوقات موسم کی اچانک تبدیلی، گھر میں موجود مٹی کے باریک ذرات یا کسی خاص کیڑے کی رگڑ کی وجہ سے جلد پر اس طرح کے سرخ دانے یا نشانات بن جاتے ہیں۔ اس نے میری آنکھوں میں دیکھتے ہوئے مجھے مکمل یقین دلانے کی کوشش کی کہ یہ کوئی سوئیوں کے نشانات بالکل نہیں ہیں، اور نہ ہی مجھے کوئی بڑی بیماری لاحق ہوئی ہے، بلکہ یہ محض رات کے اندھیرے میں کسی مچھروں کے کاٹنے یا کسی عام سی الرجی کا اثر ہے۔ میرے شوہر کی تسلیوں کے باوجود میرے دل کا خوف اور شک مکمل طور پر ختم نہیں ہوا تھا، کیونکہ میری عقل اس بات کو ماننے کے لیے تیار نہیں تھی کہ محض موسم کی تبدیلی یا کسی عام سی الرجی کے باعث میرے جسم پر اتنے گہرے اور تکلیف دہ نشانات بن سکتے ہیں۔ میرے اندر ایک عجیب سی بے چینی پیدا ہو چکی تھی، اور میں سارا دن گھر کے کام کاج کرتے ہوئے بھی اسی سوچ میں گم رہی۔ مجھے اب اس دودھ کے گلاس پر شدید شک ہونے لگا تھا جو مجھے روزانہ رات کو پلایا جاتا تھا، اور جس کے فوراً بعد مجھ پر ایک ایسی غیر معمولی اور گہری غنودگی طاری ہو جاتی تھی جس میں مجھے اپنے وجود تک کا احساس نہیں رہتا تھا۔ میں نے فیصلہ کر لیا کہ آج میں ہر قیمت پر اس خاموش رات کا راز جان کر رہوں گی، چاہے مجھے اس کے لیے کتنی ہی ہمت کیوں نہ دکھانی پڑے۔ میں نے پختہ ارادہ کر لیا تھا کہ آج رات میں کسی بھی صورت میں وہ دودھ اپنے حلق سے نیچے نہیں اتاروں گی۔ شام کے وقت جب میرا شوہر روزمرہ کی طرح کام سے واپس آیا، میں نے اپنے چہرے پر انتہائی عام اور پرسکون تاثرات سجائے رکھے تاکہ اسے میری ذہنی کشمکش اور ارادوں کی ذرا سی بھی بھنک نہ پڑ سکے۔ ہم نے معمول کے مطابق رات کا کھانا کھایا، اور وہ روزمرہ کی طرح مجھے آرام کی تاکید کر کے باورچی خانے کی طرف چلا گیا۔ اس کے جاتے ہی میرے دل کی دھڑکن بے ساختہ تیز ہونے لگی۔ میں بستر پر بیٹھ کر انتہائی بے چینی سے اس کی واپسی کا انتظار کرنے لگی۔ چند لمحوں کے بعد وہ اپنے ہاتھوں میں دودھ کا گلاس، وہ چمکدار گلاس لیے کمرے میں داخل ہوا۔ اس کے چہرے پر وہی روزمرہ والی اطمینان بخش مسکراہٹ تھی جو مجھے سکون دینے کے بجائے ایک نامعلوم خطرے کی علامت لگ رہی تھی۔ اس نے انتہائی اپنائیت سے
وہ گلاس میری طرف بڑھایا اور حسب معمول میرے سرہانے بیٹھ گیا۔ میں نے مسکرا کر گلاس اپنے ہاتھوں میں تھام لیا اور اسے اپنے ہونٹوں کے قریب لائی، لیکن میں نے اسے پینے کا صرف ایک کامیاب دکھاوا کیا۔ میں نے اچانک زور سے کھانسنے کی اداکاری کی شروع کر دی اور بڑی مشکل سے سانس لیتے ہوئے اسے کہا کہ میرے گلے میں کچھ پھنس گیا ہے، مجھے فوراً تھوڑا پانی چاہیے۔ میری کھانسی سن کر وہ گھبرا گیا، تیزی سے پانی لینے کے لیے کمرے سے باہر نکل گیا۔ اس کے کمرے سے باہر قدم رکھتے ہی میں نے ایک لمحہ بھی ضائع کیے بغیر تیزی سے بستر کے قریب رکھی میز کے پاس موجود ایک بڑے مٹی کے گملے اور پودے میں وہ سارا دودھ انڈیل دیا اور جلدی سے اسے خالی گلاس کو واپس اپنے ہونٹوں کے ساتھ لگا لیا۔ جب وہ پانی کا گلاس لے کر اجلت میں واپس آیا تو میں نے کھانستے ہوئے اسے وہ خالی گلاس پکڑا دیا اور پانی کا ایک بڑا گھونٹ پی کر گہری سانس لی اور بستر پر لیٹ گئی۔ اس نے مطمئن ہو کر خالی گلاس میز پر رکھا، کمرے کی بتیاں بجھا دیں اور میرے قریب آ کر بستر پر لیٹ گیا۔ میں نے فوراً اپنی آنکھیں بند کر لی اور اپنے جسم کو بالکل ڈھیلا چھوڑ دیا۔ میں نے شعوری طور پر اپنی سانسوں کی رفتار کو بالکل ہموار اور قدرے بھاری کر لیا تاکہ اسے مکمل طور پر یقین ہو جائے کہ میں ہمیشہ کی طرح ایک انتہائی گہری نیند کی وادی میں اتر چکی ہوں، حالانکہ حقیقت میں میرے حواس پوری طرح بیدار تھے اور میں جاگتے ہوئے وقت گزارنے کا انتظار کر رہی تھی۔ اندھیرے میں ہر گزرتا لمحہ مجھے صدیوں جیسا طویل اور بھاری لگ رہا تھا۔ میری سماعتیں انتہائی چوکس تھیں اور میں کمرے میں ہونے والی ہر ہلکی سی آہٹ کو بھی پوری توجہ سے سننے کی کوشش کر رہی تھی۔ رات کافی گہری ہو چکی، ہر طرف ایک عجیب سی پراسرار خاموشی چھائی ہوئی تھی جس میں صرف دیوار پر لگی گھڑی کی ٹک ٹک سنائی دے رہی تھی۔ اب آدھی رات کا وقت گزرا تو مجھے اپنے انتہائی قریب سے شوہر کے بستر سے اٹھنے کی ہلکی سی آہٹ محسوس ہوئی اور اس کے قدموں کی چاپ بہت دھیمی تھی۔ وہ انتہائی احتیاط اور خاموشی سے چل رہا تھا۔ میرے دل کی دھڑکن اس قدر تیز ہو گئی، مجھے لگا اس کی آواز پورے کمرے کی خاموشی کو چیر دے گی۔ میں نے اپنے اعصاب پر قابو پایا، ہمت اکٹھی کی اور اس اندھیرے میں چھپی حقیقت جاننے کے لیے بہت آہستگی سے اپنی آنکھیں کھولیں تو میرے سامنے جو منظر تھا اس نے میرے پورے وجود کو سن کر دیا۔ کمرے میں ہلکی سی روشنی پھیلی ہوئی تھی جو بستر کے قریب رکھی ایک چھوٹی سی میز پر جلنے والی چراغ کی تھی۔ اس مدھم روشنی میں میرا شوہر مجھ سے کچھ فاصلے پر کھڑا تھا۔ اس کے سامنے ایک بڑا سا باکس کھلا پڑا تھا جس میں بے شمار طبی آلات، خون نکالنے والی سوئیاں، کچھ خالی شیشیاں اور ایک برف کا ڈبہ موجود تھا۔ وہ اپنے کان سے فون لگائے کسی سے انتہائی دھیمی مگر تیز آواز میں بات کر رہا تھا۔ اس کی پشت میری طرف تھی، لیکن کمرے کی خاموشی میں اس کی آواز کے الفاظ میرے کانوں تک بالکل واضح پہنچ رہے تھے۔ وہ دوسرے شخص سے کہہ رہا تھا، مریضہ مکمل طور پر بے ہوش ہو چکی ہے اور اسے کچھ بھی محسوس نہیں ہوگا۔ تم بس جلدی سے پچھلے دروازے سے اندر آ جاؤ اور گاڑی کو بالکل تیار رکھنا، ہمیں آج رات ہی ہر صورت اس کا گردہ نکالنا ہے کیونکہ خریدار بے صبری سے انتظار کر رہا ہے۔ یہ الفاظ سنتے ہی میرے دماغ میں جیسے ایک زوردار دھماکہ ہوا اور پچھلے تمام دنوں کی کڑیاں ایک دم سے آپس میں جڑنے لگی۔ مجھے فوراً سمجھ آ گیا کہ میرے بازوؤں اور کمر پر بننے والے وہ سوئیوں کے نشانات کسی مچھر کے کاٹنے یا موسم کی تبدیلی کی وجہ سے ہونے والی الرجی کے ہرگز نہیں تھے، بلکہ وہ میرے شوہر کے ظالمانہ ہاتھوں کا نتیجہ تھے جو میری گہری بے ہوشی کے دوران میرا خون نکال کر اس کا معائنہ کروا رہا تھا تاکہ میرے گردے کو کسی نامعلوم خریدار کے جسم کے ساتھ ملایا جا سکے۔ وہ مجھے طاقت اور صحت کے بہانے جو نیم گرم دودھ پلاتا تھا وہ دراصل ایک بے ہوش کرنے والی دوا سے بھرا ہوتا تھا
جس کا مقصد مجھے ایک زندہ لاش بنا کر میرے جسم کے قیمتی اعضاء چوری کرنا تھا۔ اس بھیانک سچائی نے میرے دل میں ایک ایسا خوف اور صدمہ پیدا کیا جسے الفاظ میں بیان کرنا ناممکن ہے۔ وہ انسان جسے میں اپنا محافظ اور زندگی کا سب سے بڑا سہارا سمجھتی تھی، وہ محض چند روپاؤں کی خاطر میری زندگی ختم کرنے کا منصوبہ بنا چکا تھا۔ میری سانسیں بے قابو ہونے لگیں۔ میرے اندر کی ساری دہشت اور تکلیف ایک بے ساختہ اور دل دہلا دینے والی چیخ کی صورت میں میرے حلق سے باہر آئی۔ میری اس اچانک اور زوردار چیخ نے کمرے کی اس پرسرار خاموشی کو بری طرح چیر کر رکھ دیا۔ میرے شوہر جو اس بات پر مکمل یقین رکھتا تھا کہ میں گہری نیند میں ہوں، میری آواز سن کر بری طرح چونک گیا۔ اس کے ہاتھ سے فون چھوڑ کر زمین پر گر گیا اور اس نے انتہائی حیرت اور گھبراہٹ کے عالم میں مڑ کر میری طرف دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں ایک لمحے کے لیے خوف اور پھر ایک درندگی سی ابھر آئی۔ اسے اندازہ ہو گیا تھا کہ اس کا سارا مکروہ کھیل اور راز مجھ پر عیاں ہو چکا ہے۔ اس نے ایک لمحہ ضائع کیے بغیر مجھے پکڑنے اور میرا منہ دبانے کے لیے میری طرف چھلانگ لگائی، لیکن چونکہ میں نے وہ دودھ نہیں پیا تھا اس لیے میرے جسم میں پوری طاقت موجود تھی۔ میں نے انتہائی پھرتی سے خود کو بستر کی دوسری طرف گرا لیا اور اس کے ہاتھ میرے بستر کی خالی چادر پر پڑے۔ میں جانتی تھی اگر میں آج اس کے ہاتھ آ گئی تو وہ مجھے کسی صورت زندہ نہیں چھوڑے گا۔ میں تیزی سے فرش سے اٹھی اور کمرے کے ساتھ جڑے ہوئے غسل خانے کی طرف پوری جان لگا کر بھاگی۔ میرا شوہر گالیاں دیتا ہوا میرے پیچھے بھاگا، لیکن اس سے پہلے کہ وہ مجھ تک پہنچ پاتا میں نے غسل خانے کے اندر داخل ہو کر پوری طاقت سے دروازہ بند کر دیا اور جلدی سے اندر کی طرف لگی ہوئی مضبوط کنڈی چڑھا دی۔ دروازہ بند ہوتے ہی میرے شوہر نے باہر سے دروازے کو زور زور سے پیٹنا شروع کر دیا۔ وہ انتہائی غصے میں تھا اور دروازے کو دھکے مار مار کر توڑنے کی کوشش کر رہا تھا۔ اس کی آوازیں اب دھمکیوں میں بدل چکی تھیں۔ وہ کہہ رہا تھا اگر میں نے خود دروازہ نہ کھولا تو وہ اسے توڑ کر اندر آ جائے گا اور پھر میرے لیے بہت برا ہوگا۔ میں غسل خانے کے ٹھنڈے فرش پر خوف سے کانپتی ہوئی بیٹھ گئی۔ میرا سارا جسم پسینے میں بھیگ چکا تھا اور مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ میں اب اپنی جان کیسے بچاؤں۔ خوش قسمتی سے میری نظر غسل خانے کی ایک چھوٹی سی الماری پر پڑی جہاں میں نے شام کو نہاتے وقت اپنا موبائل فون رکھا تھا اور اسے باہر نکالنا بھول گئی تھی۔ یہ میری زندگی کی سب سے بڑی خوش قسمتی تھی۔ میں نے کانپتے ہوئے ہاتھوں سے وہ موبائل فون اٹھایا اور بغیر کوئی آواز نکالے جلدی سے پولیس کی ہنگامی مدد کی لائن پر کال ملا دی۔ چند ہی لمحوں میں دوسری طرف سے ایک اہلکار نے کال اٹھائی اور میں نے روتے ہوئے اور انتہائی دھیمی آواز میں اسے اپنا مکمل پتہ بتایا اور کہا کہ میری جان کو شدید خطرہ ہے، میرا شوہر مجھے مارنا چاہتا ہے اور گھر میں کچھ اور خطرناک لوگ بھی آنے والے ہیں۔ میں نے ان سے منت کی کہ وہ جلد از جلد پہنچیں ورنہ میں زندہ نہیں بچ سکوں گی۔ اہلکار نے مجھے تسلی دی اور کہا کہ میں فون لائن بند نہ کروں اور خود کو محفوظ رکھوں۔ ان کی گاڑیاں چند منٹوں میں میرے گھر پہنچ جائیں گی۔ میں نے فون کو اپنے سینے سے لگا لیا اور دروازے کی طرف دیکھنے لگی جو میرے شوہر کے مسلسل دھکوں کی وجہ سے بری طرح ہل رہا تھا۔ کچھ دیر بعد مجھے باہر سے کسی اور شخص کی آواز بھی سنائی دی۔ وہ شاید وہی ڈاکٹر تھا یا اس کا ساتھی تھا جسے میرے شوہر نے پچھلے دروازے سے بلایا تھا۔ وہ دونوں مل کر دروازہ توڑنے کی کوشش کر رہے تھے۔ ان کی باتیں سن کر مجھے اندازہ ہو گیا تھا کہ وہ ایک پورا گروہ ہے جو انسانوں کے اعضاء نکال کر غیر قانونی طور پر فروخت کرنے کا دھندا کرتے ہیں۔ انہوں نے دروازے کی لکڑی پر کسی بھاری چیز سے وار کرنا شروع کر دیا تھا۔
اور دروازے کا ایک حصہ ٹوٹنے ہی والا تھا کہ اچانک مجھے دور سے پولیس کی گاڑیوں کے سائرن کی آواز سنائی دینے لگی۔ یہ آواز سنتے ہی باہر کھڑے دونوں افراد کے ہاتھ رک گئے اور ان کے درمیان گھبراہٹ پھیل گئی۔ میرا شوہر اپنے ساتھی سے کہہ رہا تھا کہ ہمیں فوراً یہاں سے بھاگنا پڑے گا، لیکن اس سے پہلے کہ وہ گھر سے باہر نکلنے میں کامیاب ہو پاتے، پولیس کی بھاری نفری نے گھر کا مرکزی دروازہ توڑ دیا اور اندر داخل ہو گئے۔ غسل خانے کے اندر بیٹھے ہوئے میں باہر ہونے والے شور اور بھگدڑ کو واضح طور پر سن سکتی تھی۔ پولیس اہلکاروں نے انہیں بھاگنے کا موقع نہیں دیا اور چند ہی لمحوں میں انہیں دبوچ لیا۔ مجھے ایک پولیس افسر کی آواز آئی جو مجھ سے کہہ رہا تھا کہ اب میں محفوظ ہوں اور باہر آ سکتی ہوں۔ میں نے لرزتے ہاتھوں سے کنڈی کھولی اور باہر نکلی تو میں نے دیکھا کہ میرا شوہر اور اس کے ساتھ ایک اور شخص جس کے ہاتھ میں ایک بڑا سا بیگ تھا پولیس کے قبضے میں تھے اور ان کے ہاتھوں میں ہتھ کڑیاں لگی ہوئی تھیں۔ میرے شوہر کی نظریں جھکی ہوئی تھیں، اس کے چہرے پر اپنی گرفتاری کا خوف واضح تھا۔ پولیس نے کمرے میں موجود تمام طبی آلات اور اس باکس کو اپنے قبضے میں لے لیا جو میرے شوہر نے میری جراحی کے لیے تیار کر رکھا تھا۔ وہ مجھے بھی اپنے ساتھ تھانے لے گئے جہاں میں نے اپنا مکمل بیان ریکارڈ کروایا اور انہیں پچھلے کئی دنوں کے واقعات کی تفصیل سے آگاہ کیا۔ میری نشاندہی اور کمرے سے ملنے والے آلات کی بنیاد پر پولیس نے تفتیش کا دائرہ وسیع کیا اور اگلے چند ہی دنوں میں اس پورے غیر قانونی گروہ کو گرفتار کر لیا جو شہر کے مختلف حصوں میں معصوم لوگوں کو دھوکہ دے کر ان کی اعضاء نکالنے کے مکروہ کاروبار میں ملوث تھا۔ یہ خبر پورے ملک کے اخبارات اور خبروں کا حصہ بن گئی اور میرے شوہر سمیت اس کے تمام ساتھیوں کو عدالت کی طرف سے کڑی سزائیں سنائی گئیں۔ ان تمام تر قانونی کارروائیوں کے بعد میں نے اپنے شوہر سے طلاق لے لی کیونکہ اب اس شخص کے ساتھ میرا کوئی بھی رشتہ باقی نہیں رہا تھا جس نے میری زندگی کو اتنی بے دردی سے ختم کرنے کی سازش کی تھی۔ یہ سارا واقعہ میرے لیے کسی بھیانک خواب سے کم نہیں تھا، لیکن مجھے اس بات کی خوشی تھی کہ میری ایک رات کی دلیری اور ہوشیاری نے نہ صرف میری جان بچائی بلکہ بہت سے دوسرے معصوم لوگوں کو بھی اس ظالم گروہ کا شکار ہونے سے محفوظ کر لیا۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ میری جسمانی اور ذہنی زخم بھرنے لگے اور میں نے اپنے والدین کے گھر جا کر ایک نئی اور پرسکون زندگی کا آغاز کر دیا جہاں مجھے کسی قسم کا کوئی خوف نہیں تھا اور میں بغیر کسی دودھ کے گلاس کے ایک سچی اور قدرتی نیند سونے کے قابل ہو گئی تھی۔ یہ میری زندگی کا ایک ایسا باب تھا جسے میں کبھی بھلا تو نہیں سکتی، لیکن اس نے مجھے ایک بہت بڑا سبق دیا تھا کہ انسان کو کبھی بھی اپنی آنکھیں مکمل طور پر بند نہیں کرنی چاہیے اور اپنے ارد گرد ہونے والی تبدیلیوں پر ہمیشہ نظر رکھنی چاہیے تاکہ وہ کسی بھی غیر متوقع خطرے کا بر وقت مقابلہ کر سکے اور اپنی زندگی کی حفاظت کر سکے۔ دوستو، ہماری آج کی یہ کہانی آپ کو کیسی لگی؟ کمنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار کرنا مت بھولیے گا، اور اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کرنا بھی مت بھولیے گا۔ شکریہ۔ اللہ حافظ۔